सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। भारत में ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वोट चोरी मार्च के दौरान गिरफ्तार। राहुल गांधी दीगर अरकान के साथ पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन जा रहे थे। राहुल गांधी का कहना है सच्चाई सबके सामने है, आप बात नहीं कर सकते हैं। हुकूमत ऑपोजिशन की आवाज दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ये वन मैन वन वोट की लड़ाई है, हमें शफाफ वोटर लिस्ट चाहिए। मुजाहिरीन मोदी वोट चोरी बंद करो के नारे लगाते रहे। The claim that the chief has made, it doesn't stand to scrutiny at all. There are far too many gaps, and it all appears that this is a last-minute instruction given to the chief by somebody. That where is the evidence? The entire Air Force looks up to the chief, and he must retain the respect of the command. بھارتی دفاعی ماہر پراوین ساہنی نے ایئر چیف اے پی سنگھ کی جانب سے پاکستانی طیارہ مار گرانے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا یہ بیان کسی بھی سطح پر جانچ کے قابل نہیں، بغیر ثبوت دعویٰ کرنا بھارتی فضائیہ میں کمان کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ مودی حکومت اس وقت راہل گاندھی کے دباؤ میں ہے کیونکہ راہل نے الیکشن کمیشن کی بے ضابطگیوں کو بے نقاب کرنے کا معاملہ اٹھا رکھا ہے۔ مسابقتی کمیشن کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو شوگر سیکٹر پر بریفنگ، بتایا ایکسپورٹ کے باعث چینی کا ذخیرہ ضرورت سے کم ہو گیا۔ غلط تخمینوں کی بنیاد پر چینی کے ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی۔ فیصلہ سازی شوگر ملز ایسوسی ایشن کے فراہم کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر خزانہ نے کہا شوگر سیکٹر کو مکمل ڈی ریگولیٹ کیا جائے گا۔ وزارت صنعت و پیداوار کی قومی اسمبلی کی کامہ کمیٹی برائے تجارت کی ذیلی کمیٹی کو بریفنگ، بتایا ملک میں چینی کی کمی نہیں، 17 لاکھ ٹن چینی موجود ہے۔ اسمگلنگ روکنے سے چینی کی ماہانہ کھپت میں کمی آئی ہے۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کراچی میں 1 لاکھ ٹن چینی خریداری کا ٹینڈر کھولنے کا عمل جاری۔ امریکہ سے جلد مختلف شعبوں میں بڑی سرمایہ کاری کی خوشخبری آئے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ سے واپسی پر غیر رسمی گفتگو، کہا امریکہ میں ٹریڈ مذاکرات کے دوران اہم میٹنگز میں کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کو یو ایس ایڈمنسٹریشن نے سراہا، ہمیں ایسے فیصلے کرنا ہوں گے جن سے معیشت میں بہتری آئے۔ گلگت میں نالے میں مٹی کا تودا گرنے سے 7 رضاکار جاں بحق، نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ 4 رضاکاروں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کا کہنا ہے رضاکار واٹر چینل کی بحالی کا کام کر رہے تھے، اسی دوران تودا گر گیا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان کا حادثے پر رنج و غم کا اظہار، کہا جاں بحق افراد کے لواحقین کو معاوضہ دیا جائے گا۔ نالے سے پانی کے بہاؤ میں اضافے کے بعد طغیانی سے سیلابی صورتحال، قراقرم ہائی وے بھی متاثر، شارع حمزہ پھر بند کر دی گئی۔ ڈمپر کا فٹنس سرٹیفکیٹ ہے، نہ ہی حادثے سے بچاؤ کے لیے حفاظتی رکاوٹ لگی تھی۔ راشد منہاس روڈ کراچی میں ٹریفک حادثے پر ٹریفک پولیس کے خصوصی یونٹ نے رپورٹ تیار کر لی۔ نظر آتش کیے گئے ڈمپرز میں ٹریکر نہیں تھے، سی سی ٹی وی میں دیکھا جا سکتا ہے بائک اچھلی اور سلپ ہو کر ڈمپر کے نیچے آ گئی۔ 7 ڈمپرز جلانے کے الزام میں 18 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ڈمپر کے گرفتار ڈرائیور کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، ملزم سے ہیوی ٹریفک کا لائسنس نہیں ملا۔ حادثات افسوسناک ہیں لیکن اس کے بعد ہونے والی شرپسندی بھی قبول نہیں۔ ڈمپر جلانے والے افراد کو سزا دلوائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعلان، ڈمپر مالکان کو کیمرے اور لائسنس کے لیے 15 دن کی مہلت، کہا معاہدے پر عمل نہ کیا تو ڈمپر چلانے نہیں دیں گے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں دہشت گرد جماعت اور دہشت گرد ذہن کے لوگوں نے ڈمپر جلائے۔ چند دنوں سے کیا بولا جا رہا ہے، کون سے جملے دوبارہ دہرائے جا رہے ہیں، سب پر نظر ہے۔ بدماشوں سے بدماشوں کی طرح ہی نمٹا جائے گا۔ ایم کیو ایم کے رکن طاہا احمد خان بولے بے لگام ڈمپر موت بانٹ رہی ہے، حکومت مافیا سے مذاکرات کر رہی ہے، کیا مرنے والوں کے کوئی حقوق نہیں؟
مری میں مسلم لیگ نون کے 3 بڑوں کی بیٹھک، پارٹی صدر نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اہم امور پر مشاورت، ملکی سیاسی و معاشی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال۔ ذرائع نون لیگ کا کہنا ہے کہ ملاقات میں اپوزیشن کی احتجاجی حکمت عملی سے نمٹنے پر تبادلہ خیال کیا گیا، مجوزہ قانون سازی اور ادارہ جاتی ہم آہنگی پر بھی گفتگو کی گئی۔ 9 مئی کے ایک اور مقدمے کا محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ کیس کا فیصلہ 9 اگست کو محفوظ کیا گیا تھا۔ کوٹ لکھپت جیل میں ATC نے 25 ملزمان کا ٹرائل کیا، 45 گواہوں نے بیان ریکارڈ کرائے۔ مقدمے میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، محمود الرشید، عالیہ حمزہ اور صنم جاوید سمیت دیگر نامزد ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کہتے ہیں 9 مئی واقعے میں PTI رہنماؤں کو سزائیں تاخیر سے اور کم مل رہی ہیں۔ فتنہ پارٹی 14 اگست کو فساد کی پلاننگ کر رہی ہے، کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں قومی دن پر احتجاج کرنا کسی محب وطن کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا۔ قوم 14 اگست کو یوم آزادی کا جشن منائے گی، بہتر یہی ہے PTI احتجاج ملتوی کر دے۔ پنجاب بانی PTI کی جلا گھراؤ اور مار دھاڑ کی سیاست مسترد کر چکا ہے۔ The mindset that created Operation Sindoor, the mindset that brought the region at the brink of a nuclear war, a mindset that has been planning an invasion of Pakistan for years, a mindset that thrives on anti-Pakistan sentiment, a mindset that like a vampire thrives on the blood of Muslims. بھارت کا جنگی جنون خطے کے امن کے لیے خطرہ اور بھارتیہ جنتا پارٹی RSS کے نظریات بھارت میں اقلیتوں کے لیے پریشان کن ہیں۔ کتاب دی وار دیٹ چینج ایوری تھنگ کے مصنف اور بین الاقوامی اسکالر احسن العربی کا کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب۔ کتاب کے دوسرے مصنف اور صحافی مرتضی سولنگی نے کہا مارکے حق میں فتح نے پاکستان کے حوالے سے تصورات بدل دیے۔ سنتاس معاہدہ پاکستان کے لیے لائف لائن ہے، بھارت کو معاہدے کا پابند بنایا جانا چاہیے۔ نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر نے کہا مارکے حق نے بھارت کے تمام مقامی اور عالمی عزائم خاک میں ملا دیے۔ ترقیاتی کام تو گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کون سے ترقیاتی کام یہاں پر ہوئے؟ ایک کام ہوا ہے، کوہستان کا سکینڈل بھی آیا ہے، چینی کا بھی ہے، گندم کا بھی آیا ہے، بلین ٹری کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ ایک پورا منصوبہ ان کے حوالے کیا تھا، آج صبح دوبارہ بدامنی کی طرف چلا گیا۔ صوبے میں کرپشن کے اسکینڈلز کی بھرمار ہے، صوبہ بدامنی کی طرف چلا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں اگر کوئی آئین کو نہیں مانتا، دہشت گردی کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف آپریشن ہوگا۔ قیدی نمبر 804 کو NRO نہیں ملے گا، قیدی کو آزادی عدالتوں سے ملنی ہے، لانگ مارچ اور جلسوں سے جان نہیں چھوٹے گی۔ اقلیتوں کی حب الوطنی اور خدمات پوری قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ آئین اقلیتوں کے سیاسی، معاشی، مذہبی، سماجی اور ثقافتی حقوق کا مکمل تحفظ کرتا ہے۔ اقلیتوں کے دن پر صدر آصف علی زرداری کا پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کی تقریر میں اقلیتوں کے محفوظ مستقبل کی ضمانت دی۔ اقلیتوں کی خدمات کو قومی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہ صرف آئین بلکہ مذہبی فریضہ بھی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاکستان میں بسنے والا ہر شہری خواہ کسی بھی مذہب سے ہو برابر کا پاکستانی ہے۔ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو دوسرے ون ڈے میں 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ میزبان ٹیم نے 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ ویسٹ انڈیز نے 181 رنز کا ہدف 10 گیند قبل 5 وکٹ پر حاصل کیا۔ میزبان ٹیم کی جانب سے روسٹن چیس 49 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ پاکستان نے پہلے کھیل کر 37 اوورز میں 7 وکٹ پر 171 رنز بنائے تھے۔ بارش کے باعث میچ کو 35 اوورز تک محدود کر دیا گیا تھا۔ کپتان محمد رضوان کہتے ہیں پچ اور کنڈیشنز اب تک سمجھ نہیں آئیں، پچ بیٹنگ کے لیے بہت مشکل تھی، بلے بازوں نے اچھا کھیلا۔